بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہاب بن منبع سے محمد بن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد یسی بن اخطوب بنی اسرائیل میں نبی مبعوث کیے گئے۔ سورہ انعام آیت نمبر 86 میں ہے، اور ہم نے اسماعیل اور یسی اور یونس اور لوط کو ہدایت دی، اور ان کو ہم نے جہانوں میں سب پر فضیلت دی۔ اور سورہ صاد کی آیت نمبر 48 میں ہے کہ اور اسماعیل اور یسی اور ذوالکفل کو یاد کرو کہ وہ سب سے بہترین لوگوں میں سے تھے۔ محمد بن اسحاق نے الحسن سے نقل کیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد حضرت یسی علیہ السلام بنی اسرائیل میں بحیثیت نبی مبعوث کیے گئے تھے۔ آپ حضرت الیاس علیہ السلام کی شریعت کو تھامے ہوئے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فوت کر دیا، اور پھر ان کے بعد دیگر خلیفہ آتے رہے۔ ابن جیر اور دیگر مورخین نے بیان کیا ہے کہ حضرت یسی کے بعد بنی اسرائیل کا معاملہ بگڑ گیا، اور ان میں نافرمانی پھر سے عام ہو گئی۔ انہوں نے بہت سے انبیاء علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر انبیاء کی جگہ جابر اور ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیا۔ وہ بادشاہ بنی اسرائیل پر ظلم کیا کرتے تھے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو بھی ان کے اوپر مسلط کر دیا تھا۔ جب وہ اپنے دشمنوں سے لڑتے تو ان کے ساتھ تابوت میثاق ہوتا تھا، جس کی برکت سے ان کی مدد کی جاتی تھی، کیونکہ اس میں ان کے لیے سکنیت اور اطمینان بھی تھا، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کی باقی ماندہ چیزیں بھی تھیں۔ جب اہل غزہ اور اہل اسقلان کے ساتھ لڑائیوں میں بنی اسرائیل مغلوب ہوئے تو تابوت ان سے چھین لیا گیا تھا۔ جب بنی اسرائیل کے بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا تو شرم کے مارے اس کی گردن جھک گئی، اور اسی غم میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب بنی اسرائیل کا شیرازہ بکھر کر رہ گیا، حتیٰ کہ اللہ نے ان میں ایک نبی بھیجا جس کا نام شمویل تھا۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ یوشع بن نون کی وفات کے بعد سے شمویل بن حالی علیہ السلام کے مبعوث ہونے کا درمیانی فاصلہ 450 سال کا ہے۔ حضرت شمویل علیہ السلام کا نسب کچھ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے: شمویل بن حالی بن علقہ بن یرخام بن تھوبن بن صوف بن عملقہ بن ماحث بن عموسہ بن عزریہ۔ حضرت مقاتل فرماتے ہیں کہ شمویل علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے وارثوں میں سے ہیں۔ حضرت سعدی نے سند کے ساتھ حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود اور دیگر صحابہ سے بیان کیا ہے کہ جب غزہ اور اسقلان میں بنی اسرائیل پر عمالقہ کا قبضہ ہو گیا اور ان لوگوں نے قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا اور ان کے بہت سے لوگ قید کر لیے گئے، لاوی کے خاندان میں کوئی نبی باقی نہ رہا۔ ان میں صرف اور صرف ایک حاملہ عورت باقی رہ گئی تھی۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے اولاد نذینہ کی دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹا عطا فرمایا۔ جب یہ بچہ جوان ہوا تو ماں بچے کو مسجد میں لے گئی اور اسے ایک نیک آدمی کے سپرد کر دیا تاکہ وہ اچھے کام اور عبادت کا طریقہ سیکھ لے۔ وہ بچہ اس مسجد میں ٹھہر گیا۔ جب وہ جوان ہوا تو ایک رات اس نے مسجد کے ایک کونے سے آواز سنی۔ وہ بیدار ہوا اور یہ سمجھا کہ شاید اسے استاد نے بلایا ہے۔ وہ استاد کے پاس گیا مگر استاد نے انکار کر دیا۔ یہی معاملہ دوسری بار بھی پیش آیا۔ اب کی بار جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بلایا تھا، اور انہوں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی قوم کی طرف نبی بنا کر مبعوث کیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 246 سے 251 میں ذکر ہے: کیا آپ نے بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا کہ جب انہوں نے اپنے نبی کو کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجیے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں؟ ان کے نبی نے فرمایا کہ یہ ممکن ہے کہ جہاد فرض ہونے کے بعد تم جہاد نہ کرو،
انہوں نے کہا کہ بھلا ہم کیوں جہاد نہ کریں گے جبکہ ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑ دیے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جہاد فرض ہو گیا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب بات سے پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور ان کو ان کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ بھلا ہم پر اس کی حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں، جبکہ اس کو تو مالی کشادگی بھی نہیں دی گئی۔ نبی نے فرمایا کہ اس کو اللہ نے تم پر برگزیدہ کیا ہے اور اسے عملی اور جسمانی برتری عطا فرمائی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان کو کہا کہ اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ وہ تمہارے پاس وہ صندوق لے کر آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکنیت ہے اور موسیٰ اور آل ہارون کا ترکہ ہے۔ فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے۔ یقیناً یہ تو تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ طالوت کون تھے کہ جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے؟ اس بارے میں اگلی قسط میں آپ مکمل جان سکیں گے۔ قصص الانبیاء مکمل سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔